اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں، یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا، جرم کے بعد ردمیات ہوئی، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں۔ اب جناب کون تلاش کرے؟ عبد المطلب کو بڑی تڑپ تھی کہ زمزم ملے۔ اب آپ دیکھیں، حیران ہوں گے، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں خواب دیکھتے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ سمجھ نہ آئی بات کیا کہہ رہے؟ اچھا، دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو۔ پھر سمجھ نہ آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو۔ اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے، ایک تو متواتر مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب میں عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو، کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو۔ یہ بات کیا ہے؟ چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ احفر زمزم، زمزم کھودو۔ اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا، اس کی سمجھ آئی، اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے، اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے، تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے، میری تو یہ تمنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا۔ خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملہ۔ وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون، اور رفس کہتے ہیں گوبر۔ یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے، اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے، تو من بین فرس و دم لبنا خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں، سائغا للشاربین۔ اللہ کی رحمت ہے تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب العاصم، غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا، کوا جیسے غراب، غراب مشہور ہے تو، لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو، جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو، اور وہاں یہ دیکھو کہ بھئی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی۔ عبد المطلب کہتا ہے میں حیران، اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر 4 راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ اب دیکھیں نا، ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا
ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا. میں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا. اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں. قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے. آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا, ہر آدمی بھڑکتا تو ہے نا, جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا. وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری, اس کا پیٹ چاک کیا, اس کے آنتیں نکالی, گوشت نکالا, تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرس و دم, کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے, اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرش پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دم کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کبا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ڈھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کبا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ عند نقرۃ غراب الاسم, کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا. اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا, وہاں سے راستہ جا رہا تھا. وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کوئی بستی بھی مل گئی. وہ ساری علامات مجھے مل گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی, کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا. اب جگہ معین ہو گئی ہے, لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے, کوئی آسان کام تو پھر بھی نہیں تھا. لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی. تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے, ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے, یہ تو ناممکن. بھئی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ, یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے. لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو, تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو, میں جب تک خدائی کرتا رہوں. اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے, کچھ باتیں کرتے رہے, کچھ روکتے رہے, کچھ بات لمبی کرتے رہے. اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حالانکہ مشرک ہے, عبد المطلب مشرک ہے, لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا, ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں. وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا. جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے. انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہو, اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ. کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے, غاروں میں, پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے. ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس لیا ہوا ہے فلانے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ.
جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ رابق جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. تو سب کو پانی مل گیا, کچا کنواں بنا لیا, پانی نکال لیا. جا کے کاہنہ کو بتایا, اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے, ہو بھی اس کا حق ہے. اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا, جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا. تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم